اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إن مثل آل محمد كمثلة النجوم إذا غابت نجم ظهر نجم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہج البلاغہ کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور جناب امیر نے مختلف انداز سے تعارف کروایا ہے. بہت سے سوالات شبہات نوجوانوں کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں. میں نے دن میں بھی کہیں کسی گھر پہ دلیلیں پیش کی توحید کے اوپر بھی. میں نے ابھی جو خطبے کا اقتباس استعمال کیا ہے کوشش کروں گا اسی کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں اہل بیت کی عظمت کیا ہے, آل محمد کا مقام کیا ہے. کون تعارف کروائے؟ جناب امیر علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں آل محمد کا. تو آج مجھے آل محمد سے متعلق پیش کرنا ہے. کتاب التوحید شیخ صدوق کی اہل سنت کی بھی کتاب ہے, کتاب التوحید کے نام سے ہماری بھی کتاب ہے. ان کی کتاب 700 سال پہلے لکھی گئی ہے, ہماری 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی. اور کتاب التوحید ان کے ہاں بھی خطبے ہیں سرور کائنات کے. ہمارے ہاں 14 معصومین کے خطبوں اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے کتاب التوحید کے اندر شیخ صدوق سے, اور پورا اس کا ترجمہ انگریزی میں نہیں کیا. The Book of Divine Unity کے نام سے. The Book of Divine Unity. ایک برطانیہ کے انگریز ہے کرس مورٹیمر کے نام سے. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا, شیعہ ہو گیا, مجلسوں میں آتا تھا. مجلسوں میں آتا تھا تو کہا کہ جب اردو میں مجلس یا فارسی عربی میں کسی اور زبان میں مجلس ہو رہی ہوتی تھی, پوچھتا تھا کیا ہو رہا, کبھی فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں. کہتا میں انگریزی میں خود سن رہا ہوتا تھا تو سنتا تھا بھی فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں. ذہن میں ہمیشہ سوال آتا تھا یہ شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل کچھ زیادہ نہیں ہوتے؟ سن رہے ہیں؟ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ میں جب شیعہ ہوا تو میں نے سوچا کہ شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل کچھ زیادہ ہی ہوتے. یہاں تک کہ میں کہنے لگا کہ عربی سیکھنے کے لیے شام گیا. اس زمانے میں بھی شام کے حالات خراب, 10-12 سال 13-14 سال پہلے شہر میں آیا. کہتا میں شام چلا گیا, شام جا کے میں عربی سیکھنے لگا کہ مجھے عربی آ جائے تاکہ میں خود قرآن اور احادیث سے پڑھوں تو مجھے سمجھ میں آئے. تو کہتا ہے جب میں نے عربی سیکھنا شروع کی تو کسی نے مجھے کتاب التوحید دی. کبھی یہ کتاب ہے اہل بیت کے خطبے ہیں توحید سے متعلق. کہتا ہے میں نے پڑھنا شروع کیا اس کتاب کو تو مجھے احساس ہوا کہ شیعہ اہل بیت کے فضائل کم پڑھتے ہیں. جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھا تھا تو سمجھتا تھا کہ فضائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں. جب اس کتاب کو پڑھا تو کہا کہ نہیں, شیعہ کم پڑھتے ہیں فضائل اہل بیت.
تو اس سے لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں؟ کہا کہ جن اہل بیت نے 1400 سال پہلے ایسے خطبے دی ہیں توحید پہ کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بیٹھ کے لکھ دو 5 سال تمہیں مدت دی جاتی ہے، پی ایچ ڈی بھی ملے گی، وظیفہ بھی ملے گا، تحقیق بھی کرو، صرف ایسا ایک خطبہ لکھ دو جیسا اہل بیت نے ادا کیا، تو وہ کہتا ہے، وہ کرس مورٹیمر کہتا ہے کہ کوئی سوچ کے ایسا خطبہ لکھ نہیں سکتا جیسا اہل بیت نے فی البدی ادا کیا، نیچرلی جیسا ادا کیا ویسا کوئی سننا چاہ رہے ہیں نا۔ نہج البلاغہ میں کسی نے سوال کیا کہ علی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ایک خدا پہ دلیل کیا ہے؟ مولا کی دلیل سنی، دیکھیں آل محمد کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا، اللہ اجد کا رسولہ، تو اس کے بھی رسول تمہارے پاس آتے۔ تو بہت بڑی دلیل ہے مولا کی۔ میں جتنا اس میں سوچتا ہوں اتنا زیادہ گہرائی کے اندر اترتا جاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے بھی رسول، if there was a God other than Allah سبحانہ وتعالی then he would have also sent his messengers، وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا، وہ کہتا بھئی یہی اپنے آپ کو منوایا جا رہا میں بھی منواؤں۔ یہ سارے انبیاء کا ایک ہی جملہ کہنا لا الہ الا اللہ۔ مولا فرماتے ہیں یہ سارے انبیاء کا ایک ہی بات دہرانا، سارے انبیاء کا ایک ہی بات کہنا لا الہ الا اللہ، دلیل ہے کہ بس خدا ایک ہے۔ توجہ نہیں، میں بات پہنچانے پکا، بہت سے جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ذرا ساتھ دیجیے گا میرا۔ یہ ہم سب بیٹھے ہیں، بچہ کہیں باہر سے آئے اور آگے کہے بھی باہر سڑک کے اوپر آگ لگ گئی، تو کچھ کہیں گے کہ بچہ ہے، بچے کی بات تو کیا سننا، کچھ کہیں گے نہیں بچہ ہے، کیا بات تو اہم ہے، جا کے دیکھو۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ ابھی لوگ بحث ہی کر رہے ہوں کہ نہیں سننا چاہیے بچے کی بات کو، نہیں سننا چاہیے، اتنے میں چھوٹا ایک اور بچہ آ جائے اور بچہ کبھی باہر آگ لگی ہے۔ اب بہت سے افراد جو اب تک کہہ رہے تھے بچہ ہے، ان میں سے بھی کچھ کہنے لگے کہ بھئی ایک اور بچہ آ گیا ہے، دیکھو تو صحیح کچھ ہونا۔ ابھی بحث ہی ہو رہی کہ بھئی بچوں کی باتوں میں کہاں آ رہے ہو، تیسرا بچہ آ جائے، چوتھا، 5، 10، 15، 12، 14، 20 بچے آ جائیں اور ہر بچہ ایک ہی بات کہہ رہا باہر آگ لگ گئی ہے، تو اب سب کے سب کہیں گے بھی 15-20 بچے آ گئے، جا کے دیکھو تو صحیح کچھ ہونا گیا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سب کے سب افراد کہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں کہ بھی جا کے دیکھو تو صحیح کچھ ہو نہ رہا ہو۔ مولا فرماتے ہیں بچے نہیں، 1,24,000 انبیاء۔ مولا فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء، بچے بھی نہیں، بڑے بھی نہیں، نبی، مرسلین، ایک ہی بات دہرا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، یہ سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں۔ اچھا لوگوں نے انہیں مار مار کے جان سے مار دیا، پھر بھی مرتے مرتے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رسول ہوتا تو اس کے بھی مرسلین ہو، اگر کوئی اور کوئی اللہ ہوتا تو اس کے بھی مرسلین آتے، رسول آتے۔ یہ سب کا ایک ہی بات دہرانا دلیل ہے کہ صرف ایک ہی خدا، اور سب کا یہ کہتے رہنا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک آخری نبی ہوگا، نام محمد ہوگا۔ رسول خدا سے متعلق جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کا اس بات کو دہرانا، ساری کی ساری کتابیں میں اٹھا کے دیکھے بشارت مل جائے گی، ایک آخری نبی آنے والا، ایک آخری رسول آنے والا۔ جناب امیر جب کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل تفتونی، تو وہاں پہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی، یہ قرآن کے اندر فسأل سلہم، اللہ کہہ رہا ہے قرآن رسول خدا سے پوچھئے، ان سب سے سوال کیجئے، سارے انبیاء سے انہیں رسالت کیسے ملی، نبوت کیسے ملی؟ کہ سارے انبیاء ایک وقت میں موجود تھے نہیں، یہ آیت قرآن کی، اگر پیغمبر نے نہیں پوچھا تو اللہ حکم دے رہا ہے سلہم، پوچھئے، اگر نہیں پوچھا تو معاذ اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور پوچھا تو کیسے پوچھا، سارے ایک جگہ تھے نہیں۔ اب سارا مجمع پریشان کے بھی واقعی اس نے تو مشکل سوال کیا، اب تک تو نامعقول سے سوالات ہو رہے تھے، تو جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھا اسے اور کہا کہ یہ سوال زمین کا نہیں ہے، یہ معراج کا سوال ہے۔ جب سارے انبیاء چوتھے آسمان پہ ختمی مرتبت کے استقبال کے لیے 2 صفے باندھ کے کھڑے تھے، سب سے آگے جناب ابراہیم تھے، تو ایک مرتبہ سب استقبال کر رہے تھے، رسول خدا کو سلام کر رہے تھے، اللہ نے کہا رک جائے میرے حبیب، ذرا ان سب سے سوال کیجئے انہیں نبوت کیسے ملی؟ تو کہا کہ دیکھ قرآن میں تو سوال آیا، میں جواب بتاتا ہوں، انبیاء نے جواب کیا دیا؟ بھئی جواب وہ بتا سکتا ہے جو وہاں ہو۔ میرے ساتھ میں نے کہا آل محمد کی عظمت کو پیش کروں گا،
اور تمام کے تمام قرآن سے دلیلوں کو پیش کروں گا. تو مولانا نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں تجھے جواب بتاتا ہوں. سارے انبیاء 2 صفحے باندھے کھڑے تھے. سب سے آگے جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، سارے انبیاء موجود تھے. جناب سرور کائنات جیسے ہی آئے تو کہا کہ میرے حبیب سب سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کیسے ملی. کہا کہ وہاں پہ سوال ہے کہ اللہ نے کہا سل ہم پوچھئے. میں بتاتا ہوں جواب کیا دیا. کہا سارے انبیاء نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت کا اقرار، اس وقت ہمیں نبوت عطا ہوئی. نبوت بھی عطا ہوئی ہے. عزیزان گرامی، کتنی باریکیاں مولا بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آل محمد ہیں. لا یقاسنا احد، کوئی بھی امت کے اندر کسی کا ہمارے سے مقایسہ نہیں، مقابلہ نہیں. سننا چاہیں گے نا آج کے؟ اور مولا فرماتے ہیں کہ ان مثلا آل محمد، بے شک کہ آل محمد کی مثال اس امت کے اندر ستاروں کی ہے. اگر ایک ستارہ غروب ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا اس سے بڑا ستارہ آتا. ہم آل محمد سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم سب کے سب ستارے ہیں. عزیزان گرامی، اسلام کے اندر چوری کی اجازت نہیں. 2-4 افراد، اسلام میں چوری کی اجازت نہیں، حتیٰ لقب بھی چرانے کی اجازت نہیں ہے. اب حبیب خدا نے جناب امیر یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی القاب کو جب اہل بیت علیہ السلام کو تعلق دیکھو کہ ہماری مثال ستاروں کی مانند ہے. کیوں؟ کیونکہ ستارے جو ہیں وہ ہدایت کا سبب بنتے ہیں. سمندروں میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ستاروں سے ہدایت لیتے تھے. تو بہت سے احادیث کو چرانے کے بعد پیش کیا گیا ہے. اب ایک اور حدیث بھی ہے کہ اصحابک النجوم، کہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے، مسلمانوں نے لکھ دیا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. بھئی مجھے جانا ہے مثال کے طور پہ پانی کے جہاز کے اندر، یہیں ساؤتھ افریقہ سے کیپ ٹاؤن سے بیٹھنے کے بعد جانا ہے پاکستان کی طرف. میرا جو ستارہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ جا رہا ہے ویسٹ کی طرف، مجھے جانا ہے ایسٹ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی ستارے کو دیکھ لو ہدایت پا جاؤ گے؟ الفاظ بتا رہے ہیں، پیغمبر نے نہیں کہے. گھڑنے والے جب آل محمد کے مقابلے میں کوئی حدیث گھڑتے ہیں تو خود بھی عقل ماری جاتی ہے، اور جو انہیں مان لے ان کی بھی وہاں پہ بالکل ایمان پہ ختم ہو جاتا ہے. توجہ سے سنیں گے گرامی. اچھا، پھر ایک اور ہمیں بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. بھائی صحابہ آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں. ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، اور دونوں صحابی ہیں. قاتل کو رضی اللہ مانو یا مقتول کو رضی اللہ مانو؟ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ جتنا مرضی گھبراتے رہے، میری چھوٹی مجلس ہو گئی، زیادہ مجالس واقع نہیں. بتانے گرامی، اب یہ جتنا بھی دیکھتے چلے، جب یہ قاتل ہے رضی اللہ مانا جائے گا، یہ مقتول کو رضی اللہ مانا جائے گا. قاتل بھی صحابی ہے، مقتول بھی صحابی ہے. اچھا، چور ایک نے چوری کر لی ہے، اس کا ہاتھ کاٹنے والا بھی صحابی ہے، جس کا ہاتھ کٹ رہا ہے وہ بھی صحابی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. جو حد جاری کر رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، جس پہ حد جاری کی جا رہی ہے وہ بھی صحابی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اسلام نہیں فرما سکتے کہ بھئی جتنے بھی میرے صحابہ وہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو کہ سب کے سب ہدایت پا جاؤ گے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. حبیب خدا سے بات نہیں کہہ سکتے کہ جہاں ٹکراؤ، جہاں کردار میں ٹکراؤ. آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن سے جواب پیش کر رہا ہوں کہ کسی کی بھی تم اقتداء کر لو کہ ہدایت پا جاؤ گے. پیغمبر ایسی بات نہیں کہہ سکتے. قرآن کی آیت ہے، 3 پارہ ہے، بالکل ابتدا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں نا، ان میں سے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے، سب برابر نہیں ہے. جب علماء کرام بھی مجھے بتاتے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایسا نہیں گرامی، پیغمبر قرآن کی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو رسول بھیجے مرسلین، یہ بھی سب برابر نہیں ہے. وہ جو معصوم نبی ہیں وہ بھی سب برابر نہیں. وہ جو غیر معصوم ہے وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے، منہم من کلم اللہ. آگے جا کے اللہ کہتا ہے ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. بھائی جناب موسیٰ سے متعلق کہہ رہا ہے، بھئی آگے سب کے سب مرسلین بھی برابر نہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، اللہ کے عہدہ لے کے آئیں، وہ بھی سب برابر نہیں. تو وہ جو گنہگار ہوں، وہ جو معصوم نہ ہوں، وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیتیں بے انتہا پیش کر سکتا ہوں تو جانے گرامی، لیکن آل محمد کون ہے؟ اب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ
یہ 33واں سورہ ہے، 33ویں آیت ہے. بہت سے افراد صرف 3 کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ 33 3 جنہیں حساب آتا تھا یہ 3 4 دفعہ آیا، 12 بن جاتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. تو یہاں 12 کا عدد پورا مکمل. سنیں گے نا اس موضوع کو. جناب امیر کی تشریح کو پیش کر رہا ہوں کہ ان کے الفاظ کی تشریح ہو جائے. جناب امیر فرماتے ہیں آل محمد. اب یہاں پہ لفظ آیا اہل بیت، تو اب یہاں انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے جیسے کہ، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب یہاں ایک پوری بحث کی گئی ہے آل محمد یا اہل بیت. فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ 7 اقوال ہیں آل محمد سے متعلق. کتنے؟ میں سارا نہیں بتاؤں گا تاکہ کنفیوژن نہ پہلے زیادہ. تو وہ کہتے ہیں آل محمد، ایک قول یہ ہے کہ علی فاطمہ حسن حسین مراد ہیں اس آیت کے اندر. ایک قول یہ ہے کہ ازواج مراد ہیں. ایک قول ہے کہ دونوں ہیں. ایک قول ہے کہ ساری امت ہی آل محمد ہے. ساری امت ہی، وہ کہتے ہیں پوری امت ہی آل محمد. انہیں کسی نے بتایا نہیں یہ عربی کا آل ہے، انگلش کا آل نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا کتنا پہنچ رہا ہے میرے ساتھ. بات پہنچ گئی ہے. اگر انہوں کو بتا دیتا کہ یہ عربی والا آل محمد ہے، آل پوری امت نہیں ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں پوری امت. یہ بھی قول ہے. عزیزان گرامی یہ سب کچھ لوگوں نے پیش کیا. مجھے آج صرف قرآن سے دلیلیں پیش کرنی ہیں کہ آل محمد کون، اگر سننا چاہیں. اہل بیت سے متعلق ہے. بہرحال حدیث بھی موجود ہے، خود صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی. کالے رنگ کی، حبیب خدا نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی. توجہ، اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت. سرور کائنات نے اپنے کالے رنگ کی چادر اڑھائی جب جناب امیر جناب سیدہ امام حسن حسین موجود تھے سرور کائنات کے ساتھ. تو شیعہ سنی اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے. البتہ حدیث قصہ بھائیوں کے صرف یہ حدیث کا یہ حصہ کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، وہ اتنا حصہ حدیث قصہ کہلاتا ہے. ہمارے ہم پوری مفصل ہے. جناب سیدہ سے توجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے. تو بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ بھئی پیغمبر اسلام نے چادر اڑھائی کالے رنگ کی. انہی ہستیوں کو جب 5 گھنٹے چادر میں تھے تو ہاتھوں کو بلند کیا. چادر اڑھانے کے بعد اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا بس یہ ہے میرے اہل بیت. انا ہؤلاء، علماء کی موجودگی میں ترجمہ کر رہا ہوں. ہؤلاء اہل بیت نہیں کہا، انا ہؤلاء بس یہ ہے میرے، بس یہ ہیں اور نہیں، بس یہ ہیں. میں اس وقت کتنے موجود تھے وہاں تھے. میرا آپ سے وعدہ ضرور محظوظ ہوں گے، نئے مطالب پیش کروں گا. یہاں پہ بہت سے نئے پہلو ہوں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے. میرا وعدہ ہے آپ سے، میری تحقیق کو سنیے گا عزیزان گرامی. تو انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. پیغمبر اسلام نے فرمایا پروردگارا یہ ہے میرے اہل بیت، بس یہ ہے میرے اہل بیت، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے عام ہیں. These are the ones special for me, these are the ones general for me. عزیزان گرامی پیغمبر کی کیا الفاظ کہہ رہے ہیں؟ یہی خاص ہے، یہی عام ہے. بھئی اور کچھ نہیں میرے لیے کوئی، بس یہی سب کچھ ہے. توجہ ہو کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. کہنا یہ چاہیے تھا پیغمبر صاحب کو، استغفر اللہ میں سکھا نہیں رہا لیکن میں بتا رہا ہوں، اعتراض بتا رہا ہوں لوگوں کا. کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. اب یہ میں کہہ رہا ہوں نا نیا ایک نقطہ پیش کروں گا. بھائی پیغمبر اصل ہے نا، پیغمبر نانا ہے، یہ پیغمبر کے داماد ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کے نواسے. تو کہنا یہ چاہتا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. نہیں، فرما رہے ان کا گوشت میرا گوشت. موضوعات وہی ہیں، انہی میں سوچ سوچ کے نئے نئے پہلو نکالنا، بس یہی اپنا اپنا کمال ہے. میں نئے پہلو پیش کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام کو کہنا یہ چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت. بھئی یہ میری بیٹی ہے، میرا نواسا ہے، میرا داماد ہے. کہا نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کا گوشت میرا گوشت. توجہ،
پیغمبر السلام یہ نہیں کہتے کہ میں ان کے بھائی عزیزان گرامی کہنا ہی انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں. چلے سمجھ میں آ گیا. ہر بیٹی باپ سے ہوتی ہے، ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے. وانا منہم، میں ان سے ہوں. یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عزیزان گرامی باریکی تو پیش کر رہا ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. تاکہ ہر آدمی کہے گا میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، پیغمبر سے مطلب ہی نہیں ہے. پیغمبر کی اطاعت ہو گئے لنگا. خبردار مستقیم نہ آنا، ڈائریکٹ نہ آنا، وسیلہ بتا رہا ہوں. مجھ تک پہنچنا ہے تو حبیب کے ذریعے آنا. پیغمبر نے کہا مجھ تک پہنچنا ہے تو آل کے ذریعے. جو بھی مجھ تک آنا چاہتا ہے آل کے ذریعے، جو آل کے ذریعے نہیں آئے گا مجھ تک پہنچے گا ہی نہیں. ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کرتا ہوں. سرور کائنات نے یہی کہا نا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے میں ان سے ہوں. حسین مجھ سے میں حسین سے، کہا نا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں. بھائی ہر نواسا نانا سے ہوتا، سمجھ میں آ گیا یا رسول اللہ؟ وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. یا رسول خدا سمجھ میں نہیں آیا، آپ حسین سے کیسے ہیں؟ کہ کربلا تک حسین مجھ سے، کربلا کے بعد میں حسین سے. میرا اصل، میری حقیقت، میرا دین ہے. میرا دین حسین کی وجہ سے. نہیں باریکیوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر پہنچے بات تو کہا کہ یہاں پہ پیغمبر اسلام کالے رنگ کی چادر، میں بہت سوچا کرتا تھا بچپن میں کالے رنگ کی چادر کیوں اڑائی، سفید رنگ کی چادر اڑا رہی، کسی اور رنگ کی چادر ہوتی نہیں. تو یہ کالے رنگ کی چادر کیوں اڑائی؟ سرور کائنات نے کالے رنگ، شیعہ سنی علماء نے لکھا صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری میں نہیں، شاید صحیح بخاری میں بھی ہو، اس وقت صحیح مسلم کا حوالہ ذہن میں ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. کئی مقامات پہ صحیح مسلم ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں، سب نے لکھا کہ بھئی رسول خدا نے کالے رنگ کی چادر اڑائی. اور ایک مرتبہ کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت، کالے رنگ کی چادر اڑا کے. تو میں نے بہت سوچا تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آیا، اور خانہ کعبہ پہ بھی کالے رنگ کا غلاف ہے. مجمع کی توجہ، میں اپنی تحقیق کو پیش کر، سارے مجمع کی توجہ. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے، ساری مسجد الحرام، یہ ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے. لیکن یہ حرم ہے، یہ ہے بیت. تو اللہ نے کیا کیا؟ حرم میں اور بیت میں فرق رکھا. He wants you to differentiate between the haram and the bayt, the house. اللہ نے کیا کیا کہ حرم میں اور بیت کے اندر، بیت میں فرق رکھوں گا. کالے رنگ کا غلاف اڑایا بیت کو، اور کہا حرم اور ہے بیت اور ہے. اب رسول خدا نے کہا میں بھی اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، حرم اور ہے، اہل بیت اور. رہے گی میرے ساتھ؟ اللہ نے اپنے بیت کا تعارف کروایا کالے غلاف سے، کالے رنگ کا غلاف اڑایا، کہا کہ کالی چادر سے بتاؤں گا یہ غلاف کعبہ ہے، کسوۃ الکعبہ کا، یہ ہے بیت. حرم اور ہے، بیت اور. پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ کہا دیکھو میرے حرم اور ہے، اہل بیت اور. اہل بیت پہ چادر اڑا، توجہ ہو. کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصۃ محمد لحمہم لحم. اور وہاں پہ دعا مانگی کہ واضح منہم الرجس، اور یہ الفاظ کہے. وہاں ایک مرتبہ سوال کیا، کس نے؟ ملائکہ نے. یا رب من ہم. اور علماء کہتے ہیں جناب جبرائیل نے سوال کیا. اس حدیث کے اندر الفاظ ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ فخر الدین رازی نے لکھا، امام فخر الدین اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں امام فخر الدین رازی. وہ کہتے ہیں 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے پیغمبر پہ. 60,000 مرتبہ. سن رہے ہیں؟
60,000 بھائی جب بھی تشریف لاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے یہ پیغمبر ہیں، یہ جناب امیر ہیں، یہ جناب سیدہ ہیں، یہ حسن ہیں. فرشتے کے لیے ایسا نہیں ہے نظام، ان کے ہمارے طرح کے نہ خیالات نہ تصورات، نور کی مخلوق ہے. کھانے پینے کی بھوک نہیں، کوئی خواہشات نہیں ہے. جب آتے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں اور عقل رکھتے ہیں، یہ غلط تصور ہو جاتا ہے کہ جانوروں جیسے. نہ، جانور جیسے معاذ اللہ نہیں ہے، مخلوق ہے سب کچھ. اذان گرامی کا وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے. یا رب منو پروردگار کون ہے یہ؟ بھائی جب سب کو الگ الگ دیکھتے تھے تو پہچانتے تھے، آج بات کیا لو. رہے گی توجہ میرے ساتھ. آج 5 کے نور کو اکٹھا دیکھا تو جناب جبرائیل کو بھی پوچھنا پڑا یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ تو اللہ نے تعارف کروایا کس کا؟ ان پنجتن کا. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کہ یہ 5 کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. پروردگارہ پنجتن کا تعارف کروا رہا تھا تو حبیب سے کروا دیتے. جملے تو ظاہر نہیں دیجیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. خدا کی قسم جو تحقیق ہے کسی کتاب میں میں نے جملہ نہیں دیکھا، میری اپنی تحقیق ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے اور دل کو نہ لگے تو سارے خاموش بیٹھے رہیے گا. اللہ نے تعارف کروایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کہ کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا محمد ہے. فاطمہ بھائی پروردگارہ نام تو لیتا پتہ چلتا کس کا تعارف ہو رہا. کہا کہ فاطمہ کے ساتھ نہ محمد، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین. کہ فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر. شوہر تو کوئی نام بھی ہے علی کہہ دیتا. مجمع کی توجہ. اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. پروردگارہ جناب سرور کائنات سے تعارف ہوتا یا کسی مرد سے تعارف ہوتا؟ کہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا جو جملہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ تو نہیں سمجھ سکتا، یہ اہل بیت کا تعارف ہے. مکمل نہیں ہوا ابھی. مجمع کی توجہ. کبھی کس کا تعارف ہے؟ اہل بیت کا تعارف ہے. اہل بیت کا تعارف، اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ، اہل بیت کے تعارف کا مرکز، اہل بیت کے تعارف کا مرکز فاطمہ، سینٹرل پوائنٹ فاطمہ تو زہرا. کیوں؟ کہ جب بھی اہل بیت پہ اختلاف ہو، یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا. اگر فاطمہ سے محرم ہو تو اہل بیت میں، اور اگر محرم نہ ہو تو اہل بیت سے خارج. کوئی خاموش نہ بیٹھے گا، دل کو لگے. میں بھی دوبارہ مکمل کر رہا ہوں نقطے کو. جو بھی ابھی تک خاموش بیٹھ رہے تھے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو اللہ نے کہا دیکھو میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں، اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں. اس لیے مرکز سیدہ کو بنایا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں. وہ اہل بیت میں کیسے پتا چلے کہ نہیں ہے یا ہے؟ دعویٰ تو کریں گے بہت سے جھوٹا کہ میں اہل بیت میں. تو کہا بہت سے لوگ میرے حبیب سے رشتہ جوڑ لیں گے. سے رشتہ جوڑنے سے کوئی اہل بیت میں نہیں ہوتا جب تک سیدہ سے محرم نہ ہو. جب تک سیدہ سے محرم نہ ہو اہل بیت میں نہیں. پہنچ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا سادات کا مقام کیا ہے؟ جو جناب سیدہ سے محرم ہو. نسل کے اندر جو بھی ہے یہاں پہ محسوس نہ کرے کوئی بھی کہ سادات سے متعلق کبھی بھی دل کے اندر کوئی قدرت نہ دیجیے گا سادات کے خلاف. سادات کا کیا مقام ہے؟ کہ جناب سیدہ سے محرم ہے.
جناب سیدہ کی ضروریت کے اندر ہے. یہاں تک حدیث کے اندر لعن اللہ داخل النسب ولعن اللہ خارج النسب. اگر کوئی سید ہو اور کوئی اسے کہے کہ نہیں ہے تو اس پہ لعنت ہو, اور اگر کوئی نہیں ہے بن جائے تو اس پہ بھی لعنت ہو. پوچھا مولا سے, معصوم سے پوچھا, مولا کیوں لعنت ہو جو سید بن گیا؟ کہا کیونکہ ہے نہیں اور کہہ رہا ہے میں بی بی کے محرم ہوں. بات پہنچے کہ نہیں پہنچی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اب یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے حبیب خدا کی. اکرموا اولادی الصالح للہ وتعالی وجہ. میری اولاد کا احترام کرو جو نیک ہے اللہ کی خاطر, جو برے ہیں میری خاطر. نہیں پہنچا سکا. حبیب خدا کی حدیث ہے, شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے, اکرموا اولادی الصالح للہ وتعالی وجہ. جو نیک ہے میری اولاد کا احترام کرو جو نیک ہے اللہ کی خاطر, کہ اللہ کا نیک بندہ, اور جو برے ہیں میری خاطر. نہیں پہنچا سکا. تو بہت سے وہاں پلٹ کے کہتے ہیں یہ معصومین سے متعلق ہے. بے معصومین میں کون برا ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. یہ سادات سے متعلق ہے, معصومین سے متعلق نہیں ہے. وہ تعالی علی جو برا جو گنہگار ہے اس کا میری خاطر. کہ کیوں یا رسول اللہ آپ کے اگر کوئی برا بھی ہو تو کیوں احترام کرے؟ کہ میرا خون ہے. کبھی تو جوش مارے گا. آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سید کا اس لیے احترام کرے کہ ہماری نسل سے ہے تو اس سید کا نہیں, لیکن وہ احترام کرنے والا روز قیامت جنت میں ایسے ہمارے ساتھ جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. کہ مولا کیوں؟ کہ اس نے ہماری نسبت کا احترام کیا. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کہ اس نے سید کا احترام نہیں کیا, ہماری نسبت کا احترام کیا. ہماری نسبت کا احترام کیا. جانے گا میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. ابھی تو میں نے بات مکمل ہی نہیں کی. اہل بیت سے بتایا کہ آل محمد کا مقام کیا. آئیے گا ذرا آیت کو پیش کر رہا ہوں. انما یرید اللہ, اللہ کا بس یہ ارادہ جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات. اگر ذہنوں میں نہ ہو تو سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے چیزوں سے کہتا ہے ہو جا, اور چیزیں ہو جاتی. کتاب التوحید شیخ صدوقی کا ترجمہ میں نے کیا. چھٹے امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا واقعاً کیا ایسا ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن فیکون اور چیزیں ہو جاتی ہیں؟ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو. مولا نے کہا نہیں, یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے, یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے. اگر وہ کہے کہ ہو جا تو پھر ارادہ کیسا؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے. اگر وہ کہے کون ہو جا تو پھر ارادہ کیسا؟ نہیں پہنچا سکا. وہ جو لوگ نہیں پہنچے پہنچ جائیں. آئیے گا میرے ساتھ آئیے گا. میں نے ارادہ کیا مجلس پڑھنے کا. مجلس کے ارادے سے لے کے مجلس کے پڑھنے تک کئی مرحلے ہیں. ارادہ کیا, تیاری کی, سفر کیا, پہنچا, اور اب بول رہا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. 5 مرحلے تو میں نے گنوا دیے. ارادے سے لے کے عمل تک 5 مرحلے کم از کم ہے, کچھ میں تو اور بھی زیادہ. اللہ کے ارادے کے اندر کوئی عمل نہیں ہے, بس ارادہ ہے. کہتا نہیں ہے کہ ہو جا چیز ہوتی ہے. مولانا نے فرمایا بس وہ ارادہ کرتا چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کا ارادہ یہ ہے انما یرید اللہ. اب میں آیت تفسیر کو تفسیر پیش کرنا چاہ رہا تھا. جس کا ارادہ ایسا ہو کہ وہ ارادہ کرنے چیزیں ہوتی ہے, وہ کہتا ہے میرا ارادہ اور کچھ نہیں بس یہ ہے. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. انما یرید اللہ, اللہ یہ کہتے تھے نا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, تب بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن وہ کہہ رہا ہے انما, کلمہ حسر یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ کلمہ حسر ہے, حسر کے لیے آتا ہے, تاکید کے لیے آتا ہے. verily indeed, تاکید کے لیے, for emphasis. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انما یرید اللہ, بے شک کہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ارادہ ایسا نہیں جیسا یہ ارادہ ہے. پتہ نہیں کیسی ہستیاں ہیں کہ اللہ بھی اپنے ارادے کو انہی سے مخصوص کر رہا ہے. میں اگر میں سمجھا پایا میں کہتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی میری. اگر یہ میں جملہ پہنچا پایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم, غور سے سنیے گا. اللہ کہتا ہے اے اہل بیت, اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھیں.
مفسر قرآن 90 برس زیادہ کے ہو گئے، 100 جلدوں پہ تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں تسنیم کے نام سے، آغا جوادی عاملی، شیخ عبداللہ جوادی عاملی، 100 جلدوں پہ تفسیر، 700 800 صفحے کی جلد، ابھی 40 جلدیں مکمل ہوئی ہیں، ان کی میں تفسیر سے اقتباس پیش کر رہا ہوں جو آیت ترتیب پہ کتاب لکھی ہے، سنیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، خاص سارے مجمع کی توجہ ہو کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، رجس کو آپ سے دور رکھے۔ میں تمہارا لفظ رجس کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، رے جیم سین 3 حروف پہ مشتمل ہے رجس۔ لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ ترجمہ کر دیا، فلت ہے، یہ ہے، وہ ہے، نجاست ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں رجس ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے۔ آگا جوادی عاملی پوری بحث کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، کہ رجس کو آپ سے دور رکھے۔ نہیں پہنچا بھائی، مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اگر معاذ اللہ یہ کہتا ہے نا کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں رجس کے پاس جانے کی، لیکن اللہ دور رکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اے اہل بیت، پہنچ گئی ہے بات؟ اللہ فرماتا یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا۔ توجہ، نعرہ تب تک نہیں آئے گا بات مکمل نہ کر لو۔ یہ نہیں کہا اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا، یعنی آپ جانے کی کوشش کرے گا میں دور نہیں، کہا رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا، رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا۔ اب جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہ خود بتا رہا ہے میں نہیں آ رہا، اللہ نے روکا۔ کہ اے اہل بیت، اللہ ہر طرح کے رجس کو دور رکھے گا، رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا۔ ایک بات مجھے آپ سے بھی کہنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا۔ ارے جسے اللہ نے دور رکھا ہے اسے میں اور آپ کیسے پاس لا سکتے ہیں؟ اسے اللہ ہی نے دور رکھا ہوا ہو، اسے دور ہی رہنے دیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اے اہل بیت میں ہر طرح کے رزق کو آپ سے میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ یقین مانیے کہ میری کئی مجالس کا موضوع ہے تو میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ عظمت آل محمد کو سمجھو، تو میں نے قرآن سے پیش کیا مولا کے لیے دلیل، مولا کے خطبے کی تشریح پیش کروں گا، قرآن سے پیش کروں گا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کے رزق کو آپ سے دور رکھے۔ آئیے ذرا قرآن میں 10 مقامات پہ لفظ رزق آیا۔ کچھ لوگ تو گھبرا گئے، اللہ 10 آیتیں اور سب پڑھیں گے۔ میں ساری آیات نہیں پڑھتا، چند آیات پڑھ دیتا ہوں، جہاں تک آپ میں طاقت رہی میں وہاں تک پڑھوں گا۔ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کہہ رہے بے شک کہ جوا، شراب، ازلام، انصاب رجس ہیں شیطان کے کام۔ اللہ نے رجس کو دور رکھا۔ توجہ، پاکستان کے لاہور کا ایک ڈاکٹر ذہن میں آ گیا ہوگا، میں نے نام نہیں لیا، جو پہنچ گئے وہ انہیں بتا دے، جو نہیں پہنچے پہنچ گئے۔ تو ایک ڈاکٹر نے ایک مرتبہ نسبت دی تھی جناب امیر علیہ السلام سے متعلق کہ جو آیت آئی ہے جناب امیر، معاذ اللہ میں نہیں پڑھنا نہیں چاہتا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جناب امیر سے، آیت کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کے میں رزق کو دور رکھوں گا۔ اب اگر کبھی کوئی اہل بیت کی طرف کسی اس طرح کی چیزوں کی نسبت دے جسے اللہ نے رزق کہا، تو سمجھ لیں وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، وہ پھرا ہوا دماغ ہے۔ میں
میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے ہمارے ہندوستانی بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل کو نہیں سمجھ پائیں گے، جن جن چیزوں سے آپ بچے ہوئے بچے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بہرحال وہابیت اور تکفیریت بہت زیادہ آ گئی ہے، تو اب وہ کوئی نہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتے رہتے ہیں۔ جواب دینا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ اور قرآن بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو رجس ہے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھی۔ اگلی آیت سن لیجیے، جس میں میں بہت ایک گہرا نقطہ پیش کروں گا، اور یقین مانیے کہ یہ اگر دل کو لگے تو میرا آج آپ کے لیے آج کا اس مجلس کا تبرک میری طرف سے یہی جملہ، میری طرف سے آج کی مجلس کا تبرک کی جملہ، فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ کہتا ہے دو چیزوں سے اجتناب کرو، یہ رجس ہے، دو چیزوں سے اجتناب کرو، یہ رجس ہے۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ، وثن کی جمع اوثان، بت پرستی۔ توجہ، اللہ کہتا ہے بت پرستی سے اجتناب کرو، یہ رجس ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، زور گوئی سے، زبردستی بات کے منوانے سے، زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو۔ اور مسلمانوں زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو، یہ رجس ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کچھ افراد جب تک میں پورے سپیلنگ کر کے نہ بتا دوں تب تک داد نہیں دیں گے۔ میری عادت ہے اشاروں کے نائے کے اندر 3 مدارس کھول کے پڑھ چکا ہوں، 6ٹھی مجلس ہے۔ تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، تو بہت سے زبردستی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زبردستی بات نہ منوانا، یہ رجس ہے۔ یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، عزاداری نہ کرو، تبرک نہ کھاؤ۔ یہ جو زبردستی کرے، قرآن کہہ رہے زور گوئی رجس ہے، نہ جانے کس رجس کے ماننے والے ہیں، یہ زبردستی باتیں بنوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کے رجس سے اجتناب کرو، اجتناب فاجتنبوا رجسا من الاوثان، بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو، بت پرستی رجس ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ بھائیوں کا فلسفہ یہ ہے، بھائیوں کو سمجھتے ہیں؟ تو بھائیوں کا پورا فلسفہ یہ وہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوں، سوائے ایک کے، وہ ایک ہے کرم اللہ وجہہ۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، وہ یہ کہتے ہیں ایک علی بن ابی طالب ایسے جو رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو سوائے علی کے۔ وہ کہتے ہیں علی ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ چلو میں تمہیں کہہ دو، بتا دو کون سا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ اعلان رسالہ سے پہلے، پیغمبر کے اعلان رسالہ سے پہلے سارے صحابہ بتوں کی پوجا کرتے تھے سوائے علی بن ابی طالب کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ آخری فرق تک سارے بندے کی توجہ، نعرہ تب تک نہیں آگے جب تک میں بات مکمل نہ کروں، اور نعرہ ضرور آنا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں خود کہہ رہا ہوں نعرہ آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو سوائے علی کے۔ وہ کہتے ہیں علی ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ، وجہ پہ، چہرے پہ کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ کہ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ تو فیصلہ ہو گیا نا، اللہ نے ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور رکھا۔ اب اگر کسی پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اس کا سابقہ دیکھ لو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب اگر کسی پہ اختلاف ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اس کا سابقہ دیکھ لیجئے، سابقے سے مراد ہے اس کی پریویس لائف دیکھ لیجئے۔ اگر کبھی بت پرست رہا ہو تو اہل بیت میں نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔
دیکھو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں؟ سابقہ دیکھ لیجئے، اللہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا، ٹائم تو ختم ہو گیا، چلیں گے؟ موضوع مکمل کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ اب اللہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا کہ بے شک کہ اللہ نے ہر طرح کے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا، اللہ نے ہر طرح کا رزق دور رکھا۔ وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہم؟ اللہ نے تعارف کروا دیا، ہم فاطمہ تو ابوہا باقرہا و بنوہا، بھولا نہیں ہوں، موضوع یاد ہے۔ جیسے ہی جناب جبرائیل نے سنا کہ اچھا کہا، ہاں انما یرید اللہ، اللہ نے آیت جناب جبرائیل کو دکھا، جا جبرائیل جا کے میرے حبیب کو آیت دے دے۔ جیسے جناب جبرائیل چلے تو ایک سوال کیا، اتأذن لی ان اکون معہم سادسا، کیا پروردگارہ تو اجازت دیتا ہے میں 5 کا چھٹا بن جاؤں؟ جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ پہنچے۔ مجھے پتا ہے نا مجمع کا، کیونکہ ہم سب کا باب مدینہ العلم جو ایک ہے، تو بہت سے لوگ پہلے نتیجے پہ پہنچنے لگتے ہیں۔ جب تک میں نتیجہ نہ دوں کوئی نتیجے پہ نہ جائے۔ تو وہاں سے جناب جبرائیل نے کہا، اتأذن لی ان اکون معہم سادسا، پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے میں ان کا چھٹا بن جاؤں؟ کہا قد اذنت لک، میں نے اجازت دی۔ چلے جا جناب جبرائیل، وہاں سے آئے، آ کے دیکھا 5 ہے، پیغمبر سے کہا قد اذن لی، پروردگار نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ اے جناب جبرائیل جب وہاں اجازت مل گئی تھی، یہ دوبارہ اجازت کس لیے کہ میں مسلمانوں کو ادب سکھا رہا ہوں؟ چلیے گا کہ میں مسلمانوں کو ادب سکھا رہا ہوں، آ کے دوبارہ اجازت مانگی کہ اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے 5 کا چھٹا بن جاؤں؟ اللہ نے اجازت دے دی ہے، پھر تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ میں اجازت مانگ کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ سرور کائنات ہے، قد اذنت لک، میں نے اجازت دی۔ آئے جناب جبرائیل اور جیسی چادر میں آئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس البیت ویطہرکم تطہیرا، یا رسول خدا اجازت ہے میں جاؤں؟ نہیں، مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ، آیت کی تلاوت کی، یا رسول خدا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ اے جناب جبرائیل میرا سوال ہے، آیت سنانے کے لیے چادر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اتنی سی دیر کے لیے یہ باہر سے آیت سنا کے چلے جاتے۔ میری تحقیق ہے، دل کو لگے تو جواب دیجئے گا۔ میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل جواب یہ دیں گے مجھے کہ سن، میں گھر میں سنانا نہیں چاہتا تھا، تاکہ جو بیویاں گھر میں ہیں وہ یہ نہ کہیں ہمارے گھر میں آیت آئی تھی، ہم بھی شامل ہیں۔ میں چادر کے نیچے آیت سنا کے بتاؤں گا، بس انہی کے لیے ہے۔ سب لوگ کو سلامت رکھے۔ اس محبت سے آپ نے سنا، میری تہجد کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ جناب جبرائیل کی جواب، میرا دل یہ کہتا ہے وہ مجھے جواب دیں گے، میں گھر میں نہیں سنا رہا، چادر کے نیچے سناؤں گا، تاکہ وہ بیویاں یہ نہ کہتے میں بھی ہوں، آیت میرے گھر میں آئی تھی، میں چادر تلے آ کے بتا رہا ہوں، بس انہی کے لیے ہے۔ جب آیت سنائی تو کہا میں خود جانتا ہوں میں ان میں نہیں ہوں۔ جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ بس ہاں ٹھیک ہے چلے جائیے۔ عزیزان گرامی، وہاں جناب ام سلمہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول خدا آپ اجازت دیتے ہیں میں بھی آ جاؤں؟ چادر توجہ ہو، ایک مرتبہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہی ہے ہمارا بھی بھائی، صحابہ اور ازواج رضی اللہ عنہ ہیں سوائے جناب خدیجہ کی، توجہ، مجمع کی توجہ ہو۔ تو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول خدا اجازت ہے کہ میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ شیعہ سنی کتابوں میں ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں ان میں نہیں۔ توجہ، نے کہا کہ انتی علی
الخیر، آپ خیر پہ ہیں، لیکن یہ اہل بیت ان میں نہیں ہے، آپ وہیں پہ رہیے جہاں پہ ہیں. انتی علی الخیر کہہ دیا آپ خیر پہ. توجہ کہ انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں. میں اپنے الفاظ میں پیش کروں، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ علیہ السلام ہے. رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ اور ہے، علیہ السلام اور. توجہ ہے نا؟ ایک مرتبہ سرور کائنات نبی ان باریکیوں سے کہا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں لیکن اہل بیت میں نہیں. میں یہاں روک کے جملہ کہنا چاہ رہا تھا، میں جانتا ہوں وقت بہت ہو چکا ہے، آخری جملہ سن لیجیے، یہ بھی میری بڑی سی محنت ہے، دل کو لگے تو ضرور بولیے گا. یہ اب سرور کائنات کہہ رہے ہیں انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، رضی اللہ عنہ ہیں، علیہ السلام میں نہیں ہیں. ایک فرق بتا دو رضی اللہ عنہ میں اور علیہ السلام میں. رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، آیت آئے تو ہم عمل کریں، آیت آئی اقیموا الصلاۃ تو انہوں نے نماز پڑھی، آیت آئی وآتوا الزکاۃ انہوں نے زکات دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا تو ایک مرتبہ نے تقوی اختیار کیا. آیت آئی کتب علیکم الصیام تم پہ روزے لکھ دیے گئے، انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی حج پہ جائیے، انہوں نے حج کیا. رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، آیتیں آئیں ہم عمل کریں. علیہ السلام وہ ہیں جن کی آیتیں انتظار میں ہیں. نہیں مجمع کی توجہ ہو بھائی، نہیں پہنچا میرا مجمع، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی، رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں. آیت آئے ہم نماز پڑھیں، آیت آئے ہم جہاد پہ جائیں، لیکن آیتیں جن کا انتظار کریں وہ ہے علیہ السلام. علیہ السلام کون ہے؟ جن کی آیتیں انتظار میں رہتی ہیں. یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو آیت آ، یہ راہ خدا میں روٹیاں دے آیت آ، یہ رکوع میں انگوٹھی دے آیت آ، یہ خیبر کا در اٹھائے آیت آ، یہ خندق میں جہاد پہ جا آیت آ. رضی اللہ عنہ میں اور علیہ السلام میں بڑا فرق ہے. اگر آپ نہ روکے تو آج عجیب و غریب کیفیت طاری ہو رہی تھی. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں فضائل کے کچھ جملے پیش کر رہا ہوتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف میں ہوتا ہوں. گرامی یہ باریکیاں دیکھتے چلے جائیے گا. رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام اور باریکیاں واضح ہیں. آل محمد کون ہے؟ خود فرماتے ہیں امت میں کسی کا ہم سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. کل میں آل محمد کے کچھ اور جملوں کو پیش کروں گا. وقت تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، میں نے بڑی کوشش کی کہ وقت کے اندر تمام کروں، لیکن آپ کی محبت عقیدتیں مجھ سے پڑھوا رہی تھی اور میں پڑھتا جا رہا تھا کہ بعض اوقات جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو خود اپنے آپ کو معراج میں محسوس کرتا ہوں. آل محمد کے فضائل کے کچھ ایسے معراج ہیں جو انسان کو یہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل سنتے میں انسان کو عظمت کا احساس ہوتا ہے. میں اس انداز سے کیوں پڑھ رہا ہوں، اتنا کیوں خون جگر دے رہا ہوں؟ آپ جانتے بھی میری اس وقت سے طبیعت نہیں ہے ابھی، کتنی مجالس پڑھ کے، تاکہ آپ کو احساس ہو، آپ کے بچوں کو احساس ہو کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کی عظمت کا احساس ہو، آپ کو عمل کے اندر سرور محسوس ہو، آپ کو احساس ہو ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، ہمیں افتخار ہے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ خود سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی مجلس کو، بہت زیادہ کنوینس نظر آتے ہیں. اور واقعی ایسا ہے، جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں اس پہ میرا پورا اعتقاد ہے، ایمان کے ساتھ پڑھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ کردار کچھ کہہ رہا ہو، عمل کچھ کہہ رہا ہو، ایمان کچھ کہہ رہا ہو.
میں جانتا ہوں کہ آپ کی ویک ڈے شروع ہو چکی ہے، چھٹی مجلس ہو گئی، 4 مجالس اور باقی ہیں۔ اذان گرامی، یہ پورے دنیا کے اندر آپ کے بچے خود احساس کریں، پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے اس مکتب کے ماننے والے۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس مکتب میں پیدا ہوا۔ وہ افراد جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کے پہنچے ہیں نا، ان سے پوچھے پھر آپ کو احساس ہو۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا کھا کے پہنچے، کہاں کہاں گئے، کس کس کو مانا، پھر آخر میں پتہ چلا آل محمد کون ہے۔ ان سے پوچھیں کہ جو آئے ہیں اس در میں، جو پیدا ہو گئے، انہیں کہ مطلب احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس عظمت آل محمد کی ہمیں گھٹی میں مل گئی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ان گھروں میں پیدا کیا کہ جہاں پہ محمد و آل محمد کے ماننے والے تھے۔ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیجیے جو انگلی پکڑ کے فرش اعضاء پہ لے کے آئے۔ ان ماؤں پہ رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے بچوں کو نعرہ حیدری لگانا سکھایا۔ ان ماؤں کو خدا سلامت رکھے جو اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھاتی ہے۔ فیضان گرامی، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچہ خود بخود دیکھتے ہوئے اپناتا ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں بچہ بن جائے، ویسا خود کردار اپنا لیجیے، بچہ ویسا خود بخود بن جائے۔ فیضان گرامی، جملہ پیش کر رہا ہوں۔ جناب ام البنین سے متعلق ملتا ہے کہ جناب عباس کو جب آغوش میں لیتی تو بچپنے سے ان کو ایسے جملے کہتے کہ عباس کبھی بھائی نہ کہنا، حسن حسین کو بھائی نہ کہنا۔ تو جناب عباس نے سوال کیا کہ اماں کیا میں ان کا بھائی نہیں ہوں؟ کہ بے شک آپ ان کے بھائی، کبھی میں بھائی کیوں نہ کہوں یا آقا؟ کہا کیونکہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، میں فاطمہ کی کنیز ہوں۔ کہ پھر اماں کیسے بلاؤں اگر بلانا ہو؟ تو کہنا ہمیشہ کہنا یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا۔ آقا و مولا کہہ کے بلانا، نام نہ لینا، بھائی نہ کہنا۔ روایت کے الفاظ ہے پوری زندگی حضرت عباس نے امام حسن حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا، آقا اور مولا کہہ کے بلایا۔ آخری لحظات میں زندگی میں پہلی مرتبہ کہا، اور اس وقت جملہ کہا کہ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے ماں کی نافرمانی نہیں کی۔ میری ماں نے کہا تھا کبھی بھائی نہ کہنا۔ قرآن میں آیت ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن کبھی بھی اللہ کے اور امام یا نبی کے حکم سے ٹکرا جائے فلا تطعہما، تو اطاعت نہ کرنا۔ کہا یہاں پہ ماں نے کہا کہ نہ بلانا بھائی، لیکن امام وقت نے کہا مجھے بھائی کہا۔ میری ماں سے بتا دیجیے کہ میں نافرمانی نہیں کی۔ دوسرا جملہ کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا، میں جب اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی۔ مولا میں چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں تو میں آپ کی زیارت کر کے جاؤں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا اور دوسری آنکھ میں خون بھرا۔ مولا آپ اپنی ابا کے دامن سے میری الٹی آنکھ سے خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ جب مولا حسین نے ابا کا دامن، میرے دیکھیے گا، مولا حسین نے جب ابا کا دامن ہاتھ میں لیا نا اور جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا خون صاف کرنے کے لیے، تو مولا نے ایک جملہ کہا جناب عباس نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں کبھی زحمت نہ دیتا خون صاف کرنے کی اگر میرے ہاتھ سلامت ہو، میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے زحمت دی۔ بہت بڑے ایک ہمارے عالم گزرے ہیں، مرد گزرے، صحن امام حسین میں نماز پڑھاتے تھے، حضرت شیخ یحییٰ یثربی، شیخ یحییٰ یثربی کے نام سے مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک ذاکر نے حرم میں مجلس پڑھتے پڑھتے جملہ کہہ دیا کہ جناب عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب دونوں بازو قلم ہوئے تو سارے اشقیاء قریب آ کے تیر چلانے لگے، پورے سینے میں تیر تھے۔ اچانک ایک مرتبہ کسی نے تیر مارا، ان کی آنکھ میں تیر۔ یہ روایت پڑھی تو آغا شیخ یحییٰ یثربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ نماز پڑھا، بزرگ تھے، برداشت نہیں کر سکے اتنا سخت جملہ، زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے نا کہ ذاکر کو بلا، ذاکر کو بلایا، کہا آئندہ یہ جملہ نہ پڑھنا، بڑا سخت جملہ، میں آج بے ہوش ہو گیا، اگر کوئی کمزور دل کا ہوگا مر سکتا۔ کہا آئندہ یہ جملہ نہ پڑھنا جناب عباس کی طرح، میں نے تو تمہید دینا باندھی، اس لیے آپ کو احساس نہیں کتنا سخت جملہ ہے کہ جناب عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگا، آئندہ نہ پڑھنا۔ اور پھر پتہ نہیں روایت صحیح ہے ضعیف ہے، یہ جملہ کہاں چلے گئے، خود ہی کہتے ہیں میں حرم حضرت عباس میں گیا، امام حسین کے حرم سے جناب عباس کے حرم میں گیا،
زری پہ دونوں ہاتھ رکھے بہت روئے گا، مولا مجھے پتہ نہیں آپ کو تیر لگا تھا نہیں لگا تھا، لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کے ذاکر کو روک دیا پڑھنے سے، مولا مجھے معاف کر دے۔ کہا میں نے، اور میں گھر چلا گیا۔ آیت اللہ یحییٰ اس نے بھی کہتے ہیں میں گھر گیا، رات کو جب سویا تو میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا۔ مولا عباس نے مجھ سے کہا اے شیخ تو نے کیوں روکا میرے ذاکر کو مسائل کرنے سے؟ کہا مولا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو تیر لگا یا نہیں لگا۔ کہا میرے رونے والوں سے کہنا عباس نے کہا ہے میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ کہا میرے رونے والوں سے پوچھنا اگر کسی کی دائیں آنکھ میں تیر لگ جائے تو وہ ہاتھ سے تیر نکالے گا، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو، اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو تو کیسے تیر نکالے گا؟ اگر دیکھ سکے تو میرے تک دیکھیے گا۔ شیخ یحییٰ ایسے بھی روتے روتے پوچھ لگے کہ مولا تیر لگا تھا؟ کہا ہاں تیر لگا۔ کہا مولا کیسے نکالا؟ کہا میں نے سر کو بہت جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ کہا پھر میں گھوڑے پہ سوار تھا، میں نے اپنا سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، اور ایک مرتبہ گھٹنوں سے تیر کو کھینچا، جب تیر نکلا تو مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھوں میں درد۔ کہ میں نے مدد کے لیے بلایا۔ عزیزان گرامی یہاں میں روک کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ جناب سید سجاد مدینے پہنچے تو آواز دی کہ بشیر بن جرلم سے کہا جا جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دے قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا، میں صاحب تمام نہیں کر سکتا یہاں۔ بشیر منبر رسالت پہ آئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، کہ حسین کربلا میں مارے گئے۔ اے مدینے والوں، مدینہ نہیں رہا، اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو۔ جس نبی کی وجہ سے مدینہ کہا تھا، مسلمانوں نے اسی نبی کے نواسے کو مار دیا۔ کہا بھی یہ یثرب ہے، مدینہ نہیں رہا۔ کہا ہے مسلمانوں ہی نے نبی کے نواسے کو مار دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، قتل الحسین بکربلا۔ مسجد کے ساتھ والا گھر جناب امیر کا ہے، وہاں جناب ام البنین مقیم تھی۔ جناب ام البنین کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا، بی بی اس وقت دیکھ نہیں پاتی تھی۔ فوراً آواز دی اپنے پوتے کو، فضل ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مسجد میں آئی، اور آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون؟ کہا بشیر بی بی نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ کہا بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ بشیر نے کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے۔ جناب ام البنین نے اب رو کے سر اٹھا کے جملہ کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو، بشیر میں عباس کی ماں ہوں۔ بشیر عباس ممکن ہی نہیں ہے کہ گرز کا وار نہ روک سکے۔ بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا۔ کہا بشیر میں نہیں مان سکتی، عباس گرز کا وار نہ روک سکا۔ بشیر نے جواب دیا کہا نہیں بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ جیسے جناب ام البنین نے سنا نا بازو نہیں تھے، بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا۔ بی بی زمین پہ بیٹھی رونے لگی، واہ عباس واہ عباس، ماتم کر رہی۔ اب بشیر سے رہا نہ گیا، کہا بی بی کیا بات ہے، آپ سے عباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ جب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ بشیر جب میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، میں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں، میرے بیٹے کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ میں نے بہت پڑھ دیا بھائی، مصائب یہاں پہ ختم نہیں ہو رہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ 2 جملے مصائب کے آخری پیش کر رہا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے آواز دی، اے فضل ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے جا۔ بی بی جنت البقیع آئی، میرے تک دیکھیے گا، ایک قبر کی پائنچی میں بیٹھی،
اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کیجئے، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ آخری جملہ سن لیجیے، جناب ام البنین نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں 4 قبریں بنائیں۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے تھے، چاروں بیٹوں کے نام سے کہ قبر بنائے، کہا یہ میرے عباس کی قبر ہے، پھر فرمائے جعفر کی، عبداللہ کی، عثمان، سب کی قبریں بنائیں، پھر جملہ کہا کہ میرے شیروں میں تم پہ نہیں رہوں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ بی بی اپنے ہاتھ سے پھر ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، کہتی مولا میں آپ پہ گریا کروں گی کیونکہ آپ کی ماں نہیں ہے۔ بی بی کہتی او کربلا سے آنے والا مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ بہہ رہے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، باب الحوائج کا بس ایک واسطہ، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا، آنکھوں میں جب آنسو ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارا جب جناب عباس پانی لینے جا رہے تھے، علم ہاتھ میں تھا، ایک چھوٹی سی بچی سارے بچوں کو ہاتھوں میں کوزے دے کے خیموں سے باہر لے آئے، کہا بچوں یہ کوزے ہاتھ میں لے لو، وہ دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی میرے چچا پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گی۔ اتنے میں علم نشیب میں اترا، کہا یہ میرے چچا پانی بھر رہے ہیں، علم واپس چلا، بی بی نے کہا یہ میرے چچا واپس آ رہے ہیں، اچانک دیکھا بی بی نے علم لڑکھڑا رہا ہے، بی بی نے فوراً کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، پروردگارا جناب سکینہ کا واسطہ، جناب رقیہ کا واسطہ، جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، پروردگارا تمام مومن و مومنات کی تمام دعائیں مستجاب فرما، پروردگارا باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات قبول فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، جو زیارات پہ جا رہے ہیں ان کو پروردگارا خیر و عافیت سے زیارات تک پہنچا، اس امام کو ترقی عنایت فرما، پروردگارا خدمت کرنے والوں کو توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔